مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا، جناب میرے پیر و مرشد ہیں اور انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کی آل کے متعلق گستاخی کی ہے، میں بیعت اس کی برقرار رکھوں یا میں بیعت کسی اور کی کر لوں اور بیعت توڑ دوں؟ میں نے کہا جب تیرے پیر و مرشد نے نبی پاک کی آل کی گستاخی کی اس وقت تیری بیعت ختم ہو گئی، تیری بیعت ٹوٹ گئی، تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا مرشد جو نبی کی آل کا گستاخ ہو اس کی بیعت قائم نہیں رہتی۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا جناب اگر پیر و مرشد نے نبی پاک کے کسی صحابی کی گستاخی کی ہو تو بیعت رکھنی چاہیے یا بیعت توڑ دینی چاہیے؟ میں نے کہا تو رکھ یا توڑ، جب مرشد حضور کے کسی صحابی کی گستاخی کرتا ہے بیعت ٹوٹ جاتی ہے، بیعت ختم ہو جاتی ہے، لہذا بیعت تو اس وقت ٹوٹ گئی تھی جب اس نے نبی کے صحابی کی گستاخی کی تھی، لہذا یہ بات ذہن نشین کر لو دوستو۔ ایک کہنے لگا جناب مجھے سمجھ نہیں آتی، ادھر میرے پیر و مرشد ہیں اور ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت امیر معاویہ کے مخالف بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ میں کس طرف جاؤں؟ میں نے کہا ایک طرف حضور کے صحابی کا مقام رکھ لے، ایک طرف اپنے مرشد کا مقام رکھ لے، ساری کائنات کے مرشد بھی ایک پلڑے میں رکھے گا، نبی کے صحابی کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لہذا کوئی مرشد ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی استاد العلماء ہو، اگر صحابہ یا اہل بیت کا گستاخ ہو گیا اس کو چھوڑنا آسان ہے، نہ صحابہ کی گستاخی گوارا ہے نہ آل محمد کی گستاخی گوارا ہے۔ ہمیں اس لیے اہل سنت کہتے ہیں ہم ادب والے ہیں، ادب والے ہیں، ہم بے ادبی نہ سنتے ہیں نہ گوارا کرتے ہیں نہ بے ادبی کرتے ہیں۔ آقا پاک کی ذات ہو ہم ادب کے پیکر، آپ کی ازواج ہو ہم ادب کے پیکر، آپ کی آل ہو ہم ادب کے پیکر، آپ کے اصحاب ہو ہم ادب کے پیکر۔ جو بے ادبی میں جائے گا وہ اہل سنت سے نکل جائے گا، کیونکہ اہل سنت اہل ادب کا مذہب ہے۔